السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد مومنین، انتہائی اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ میں اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ اقرار کر لینے کے بعد پھر جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو آج کی ویڈیو میں آپ اگر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس چیز کی بخوبی سمجھ آ جائے گی کہ یا علی علیہ السلام مدد کہنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا نہیں ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، اور دوسری گزارش ہے مومنین کہ اگر آپ نے میرے چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں اور آل کے آپشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ تو مومنین چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موالیان حیدر قرار، عزاداران سید الشہداء، سادات و غیر سادات، السلام علیکم۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین، قرآن کریم کی ٹرانسلیشن، اس میں سورۃ الفاتحہ کی آیہ نمبر 4 ہم نے پچھلی ویڈیو میں تلاوت بھی کی اور اس کا ترجمہ بمطابق فقہ جعفریہ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ اسی سلسلہ میں آج کی ویڈیو کے اندر بھی ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 کو تجوید کے مطابق پڑھنے اور فقہ جعفریہ کے مطابق اس کا ترجمہ اور اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی مومنین، تو چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی آیہ نمبر 4 کی طرف۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیہ مبارکہ کے اندر مومن کے 2 بنیادی عقائد کا ذکر ہے۔ پہلی چیز کہ یا اللہ ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، دوسری چیز اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہر مومن کا کامل عقیدہ ہے۔ عبادت بھی اللہ کی طرف سے، مدد بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہی آتی ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے کے بارے میں ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں۔ آج اس کی دوسرے حصے کے بارے میں اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ انسان بنیادی طور پہ محتاج ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی کہ انسان بنیادی طور پہ محتاج ہے۔ چند ایگزامپل دی تھی، چند مثالیں دی تھی۔ یہ باڈی ہے، اس کے بہت سارے مددگار اعضاء ہیں جن کی مدد سے یہ قائم ہے۔ آج اس پہ تھوڑی سی اور مثالیں دینے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ عقیدہ ہمیں صحیح سے سمجھ آ جائے۔ اس میں ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جاندار ہیں، جان رکھتی ہیں، ان سے مدد لے رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر جان نہیں ہے، بے جان چیزیں ہیں، لیکن
ہم ان سے بھی مدد لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں اس چیئر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، اس چیئر کے اندر جان نہیں ہے، لیکن یہ بیٹھنے میں میری مدد کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو خلق کیا تو اللہ رب العزت نے کوئی چیز بھی بیکار میں خلق نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے کوئی چیز بھی بیکار خلق نہیں کی، یعنی ہر چیز کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی حالت میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں ویڈیو بنانے کے لیے، یہ کیمرہ میری مدد کر رہا ہے، آپ تک اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے یہ مائک میری مدد کر رہا ہے، یہ لائٹیں میری مدد کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے یہ الیکٹرسٹی اس ویڈیو کو بنانے میں میری مدد کر رہی ہے، پھر اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کے لیے انٹرنیٹ میری مدد کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے میری مدد کے مختلف ذریعے، مختلف وسیلے بنا دیے ہیں جس سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اس کے علاوہ اگر مادی دنیا میں ہم دیکھیں تو بہت ساری چیزوں سے ہم مدد لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ رازق اللہ ہے، رزق اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے، لیکن اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہم مختلف طریقے اپناتے ہیں، مختلف ذرائع اپناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی جاب کرتا ہے تو وہ جاب اس کے رزق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی جگہ پہ ملازمت کرتے ہیں، کسی ادارہ میں، تو وہ ادارہ ہمیں پیسے دے رہا ہوتا ہے، وہ ادارہ ہمیں جو پیسے دیتا ہے، جو منی دیتا ہے، اس سے ہم اپنی گھر کا سارا نظام چلاتے ہیں، کھانے پینے کے لیے چیزیں لیتے ہیں، بچوں کی تعلیم کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں۔ وہ پیسے جو آ رہے ہیں وہ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھے تھے، لیکن اس ادارہ کے جو لوگ ہیں ان کو ہماری مدد کے لیے مقرر کر دیا کہ ہم اپنا رزق لیں ان لوگوں کی مدد سے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو زندگی گزارنے میں ہماری مدد کر رہی ہیں، لیکن ہمارا کامل ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب مدد جو ہمیں مل رہی ہے مختلف ذرائع سے، مختلف طریقے سے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہے۔ یہ جتنی بھی مدد ہمیں حاصل ہو رہی ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم سے مل رہی ہے، اور اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم جن چیزوں سے مدد لے رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں ہماری مددگار ہوتی ہیں، یہ ہمیں آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، ان کا وجود موجود ہوتا ہے جس سے ہم مدد لے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کچھ ایسی طاقتیں، کچھ ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جو بظاہر ان آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی لیکن وہ ہماری مدد کر رہی ہیں؟ تو انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ والی ویڈیو میں اس پہ چند مثالیں دے کے سمجھانے کی کہ اللہ رب العزت نے ہماری مدد کے لیے جاندار چیزوں کو بھی ذریعہ بنایا، بے جان چیزوں کو بھی ذریعہ بنایا، اور ایسی چیزوں کو بھی ذریعہ بنایا کہ جو بظاہر ہمیں نظر آ رہی ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اپنا وجود رکھتی ہیں اور ہم اس وجود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ ہماری مدد کر رہی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ والی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس پہ بھی آپ کی خدمت میں چند ایگزامپلز، چند مثالیں دوں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل زوار سید اظہر حسین ہمدانی کو سبسکرائب نہیں کیا
تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو پہنچے آپ تک سب سے پہلے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم، توفیق علی الاسلام مدد۔